جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہہ دینا امت محمدیہ کے معاملے میں میرا نبی راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اتنا رو رہا ہے، کہو کہ ہم قیامت کے میدان میں امت محمدیہ کو 1/3 حصے سے بھر دیں گے۔ 100 میں 33%، 3 حصوں میں کا 1 حصہ امت محمدیہ سے بھر دیا جائے گا۔ خوش ہو جائیے آپ اتنا مت روئیے۔ میری امت کا یہ واحد شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ آج جنت کے فرشتوں سے کہے گا کہ میرے ابو بکر کو اپنے دروازوں سے دعوت دو۔ جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق کو بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ سے، نماز سے دروازہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان قیامت کے میدان میں ترازو کے ایک پہلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پہلے میں صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، قسم اللہ کی سارے دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اڑ جائے گا، ابو بکر کا ایمان نیچے بڑھ جائے گا۔ اتنے نازک حالت میں ایسے اسلام کی حفاظت کرنے والے 2000 میں ہوئی ہے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگا سے۔ شیخ کی ایک خصوصیت یہ ہے، شیخ محترم اپنے مدرسے سے فراغت سے 4 سال پہلے ہی سے شیخ محترم دعوت و تبلیغ کے لائن سے جڑے ہوئے تھے۔ شیخ محترم مدرسے سے فارغ ہونے کے 4 سال پہلے ہی سے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اب تک شیخ محترم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنے 29 سال ہوئے جا رہے ہیں، سے دین و ملت کے خدمات لیتے آ رہا ہے، اور شیخ محترم انڈیا اور ہندوستان کے صوبہ جات میں دعوت اللہ کا کام کرتے آ رہے ہیں، اور شیخ محترم کا تعلق ہے ہچبی ہلی بلہاری ضلع سے۔ اب میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی قیمتی نصیحتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں، فلیتفضل مشکورا۔ اے میرے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہہ دینا امت محمدیہ کے معاملے میں میرا نبی راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اتنا رو رہا ہے، کہو کہ ہم قیامت کے میدان میں امت محمدیہ کو 1/3 حصے سے بھر دیں گے۔ 100 میں 33%، 3 حصوں میں کا 1 حصہ امت محمدیہ سے بھر دیا جائے گا۔ خوش ہو جائیے آپ اتنا مت روئیے، ہم خوش کریں گے آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں۔ یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اب بھی اپنی امت کے معاملے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کو رسوا نہ فرما، اللہ میری امت کا بیڑا پار فرما، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ تیسری بار جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے نبی آپ اتنا مت روئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قسم ہماری عزت و جلال کی آدھی جنت امت محمدیہ کو دیا جائے گا اور آدھی جنت 1 لاکھ کموبیش انبیاء اور ان کی امت کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے نبی کی عزت، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی برکت ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن آدھی جنت امت محمدیہ کو عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے امتی، دنیا میں آدم سے پہلے کے جنات سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جنات، مرد و خواتین، سارے انسان، سارے جنات اللہ کے سامنے ایک میدان میں کھڑے رہیں گے نام اعمال لیے، اور سارے انسان اور جناتوں کو، دنیا کے تمام انسان، تمام جناتوں کو اللہ کے سامنے صرف 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا، only 120 صف میں بانٹ دیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ نُعِيدُ، تم تمام لوگ اللہ کے سامنے صفے در صفے بنا کر پیش کیے جاؤ گے، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوئے تھے، بغیر ختنے والے، بغیر
ایک صف کتنی بڑی نہیں ہوگی، دنیا کے تمام انسانوں جنتوں کو 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ان 120 صفوں میں شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پیچھے کی 40 صفیں 1 لاکھ سے کم و بیش جتنے انبیاء آئے وہ اور ان کی امت ہوں گی جو پیچھے کے 40 صف ہوں گے۔ اے میرے امتیوں، کائنات میں مبعوث ہونے والے پیغمبروں میں میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری میری امتی ہو، لیکن یہ رب کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت کا فیصلہ کرے گا اور سب سے پہلے جنت اللہ میری امت کو عطا کرے گا۔ دنیا میں آنے والوں میں سب سے لاسٹ، جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ۔ 120 صفوں میں یہی 30 صف امت محمدیہ کی۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کو ایک دعا اللہ عطا کیا تھا، وہ اپنی اپنی دعا اپنی دنیا میں زندگی میں انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن میرے حصے کی دعا میں دنیا میں استعمال نہیں کیا بلکہ قیامت کے لیے میری امت کے لیے میں اٹھا کے رکھ دیا، میں دنیا میں اسے استعمال نہیں کیا۔ ہر نبی کو اللہ ایک فائنل دعا دیا کرتا تھا، وہ فائنل دعا ہر نبی نے دنیا میں استعمال کر لیا۔ جاتے تھے دعوت دیتے تھے، اے میرے قبیلے والوں، اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ پتھروں کی، یہ مورتیوں کی، یہ درختوں کی، یہ گائے، یہ بچڑوں کی، یہ درختوں اور یہ کیا ہے پیڑ پودوں کی، اس کی پوجا نہ کیا کرو۔ لوگ کہتے کون اللہ؟ وہ اللہ جو عرش عظیم پر مستوی ہے، آنکھوں کو نہیں دکھتا، سارے قدرت، سارے دنیاوی معاملات پر قدرت رکھنے والا۔ نہیں ہم نہیں لانے والے اس اللہ پر ایمان، نہیں آؤ گے عذاب علیم کے شکار ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو۔ لا کر دکھاؤ اگر تمہارا اللہ سچا ہے، تم سچے ہو، لا کر بتاؤ عذاب، ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ میری امت ہدایت نہیں لا رہی بلکہ تیرے عذاب کا چیلنج کر رہی ہے، اللہ میری وہ دعا میں استعمال کرتا ہوں اور میں میری قوم کے لیے بد دعا کرتا ہوں، بھیج دے تیرے وہ عذابات جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، یہ کبھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ اب دعا کر دیے نبی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی کے وہ فائنل دعا استعمال کر لیے، لیکن ہمارے نبی استعمال نہیں کیے۔ کہتے ہیں قیامت کے میدان میں نے اپنی امت کے بخشش کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب سارے امت پریشان رہیں گے، آدم سے لے کر امت محمدیہ تک کے گنہگار سب پریشان رہیں گے، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں اللہ کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتا، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کہیں گے 950 برس دین کی دعوت کرنے کے باوجود میں بھی اللہ کے سامنے کچھ منہ کھولنے سے ڈرتا ہوں، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم ابراہیم کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی، کہیں گے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، کہیں گے اے میرے امتیوں یہ سن لو، آج سے پہلے کبھی اللہ اتنے غصے میں نہیں تھا، آج اللہ کی قدرت و جلالت بہت جوش میں ہے، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے، اے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کرنے والے، اے پیغمبر آئیے اللہ سے گفتگو کر کے ہماری سفارش کر کے ہم کو بخشوا دیجیے اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ آئیں گے سارے امتی آئیں گے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
جو کہتے تھے میں اپنی دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میری امت کی بخشش کے لیے قیامت کے دن اٹھا کے رکھ دیا، اللہ کے سامنے منہ کھولیں گے ہمارے نبی اللہ کے حکم سے۔ اے میرے پروردگار، یہ میری امت ہے اور یہ تمام امتی پریشان ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے ان کی بخشش کے لیے سفارش کی اجازت چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، ان لوگوں پر رحم فرما، اللہ ان پر کرم فرما۔ اللہ کہے گا اے میرے نبی، آج آپ کی سنی جائے گی، آج جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیے۔ اے میرے پروردگار، یہ میری امت پیاسی ہے، یہ میری امت بھوکی ہے، اللہ یہ میری امت پریشان ہے، مجھے اے اللہ میری امت کی پیاس کو مٹانا ہے۔ جاؤ میرے نبی، آپ کی امت کے ان لوگوں کو لے جاؤ، حوض کوثر جو ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، جاؤ پیاس بجھاؤ۔ ہمارے نبی امت محمدیہ کے ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا یہ واحد شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ آج جنت کے فرشتوں سے کہے گا کہ میرے ابو بکر کو اپنے دروازوں سے دعوت دو۔ جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق کو بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ سے، نماز کے دروازے سے بلائیں گے، نمازی ابو بکر میرے دروازے سے آ جاؤ۔ باب الریان سے فرشتے پکاریں گے، روزدار ابو بکر ہمارے دروازے سے اندر آ جاؤ۔ باب الصدقات سے فرشتے پکار کر کہیں گے اے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے والے ابو بکر ہمارے راستے سے آ جاؤ۔ باب الصدیقین سے فرشتے پکار کر کہیں گے اے صدیق کا لقب پانے والے، ہمیشہ زندگی میں سچ بولنے والے ابو بکر ہمارے دروازے سے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ 8 خوبیاں رکھنے والے ابو بکر کے لیے اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے میرے ابو بکر کو اللہ دعوت دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر جاتے ہیں، نازک معاملہ ہے، عمر بن خطاب اپنے ہوش گنوا بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کہا کہ میرے نبی مر گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گی۔ نازک معاملہ تھا، غم صحابہ کے سر پر ایسا سوار تھا کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی گزر چکے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ نبی گزر گئے، عمر کی تلوار اسے اڑا کے رکھ دے گی۔ ابو بکر صدیق ایسے نازک حالت میں کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں یہ جان لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، وہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ میرے نبی پر جو موت آنا تھا وہ آ چکی، اللہ کی قسم 2 موتوں کو اللہ میرے نبی پر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ لے کر ابو بکر کہتے ایسے نازک حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے، مدینے کے اندر 3 فتنے سر اونچا کر کے کھڑا ہو گئے تھے۔ نمبر 1 ایسا فتنہ کہ بہت سارے لوگوں نے، مشہور لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم آخری نبی ہیں۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور شجاع نامی ایک عورت، 2 جھوٹے مرد، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور شجاع نامی عورت، ان تینوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم آخری نبی ہیں، ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ شروع ہو گیا تھا نبی کے گزرتے ہی۔ اور دوسرا فتنہ، بہت سارے لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور ہم کیا ہے سارے کام کریں گے لیکن زکات نہیں دیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے۔ منکرین زکات کا فتنہ شروع ہو گیا تھا نبی کے گزرنے کے بعد۔ اور جو تیسرا فتنہ تھا وہ دین چھوڑ کر لوگ کثیر تعداد میں مرتد ہو رہے تھے، دین سے بغاوت کر رہے تھے، کچے کچے ایمان والے دین سے پلٹ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو تلوار لیے کھڑتے ہیں اور کہتے ہیں قسم اللہ تعالیٰ کی جو نبی کے زمانے میں ایک پیلو کی ٹہنی کسے بولتے معلوم؟ مسواک کی ٹہنی کو بولتے ہیں۔ ایک پیلو کی ٹہنی بھی اگر وہ زکات میں نکالتا تھا اس کے اوپر
کر دوں گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں سے جنگ کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں مسلمانوں سے نہیں کافروں سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں زکات اللہ تعالیٰ نے ایک اہم رکن بنایا. جس نے زکات جیسے اہم رکن کا انکار کیا وہ دائرے اسلام سے خارج ہے, اور میں ایسے کافروں سے اسلام کے خلاف جنگ کرنے کی بات کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا, میرے زبان خاموش ہو گئی اور میں سمجھ گیا اللہ دین اسلام کو حق کے ساتھ ابوبکر پر واضح کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور جو جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف لشکریں بھیج بھیج کر ان کا کیا ہے خاتمہ کرا دیتے, ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دنیا سے ملیا میٹ کرا دیتے, اور مرتدین کے خلاف صحابہ کی دعوت و تبلیغ کو سرگرم کر کے دین اسلام کو بحال کرتے ہیں. علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان قیامت کے میدان میں ترازو کے ایک پہلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پہلے میں صرف اور صرف ابوبکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے, قسم اللہ کی سارے دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اڑ جائے گا, ابوبکر کا ایمان نیچے بیٹھ جائے گا. اتنے نازک حالت میں ایسے اسلام کی حفاظت کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا, اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی بنتا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو اللہ عمر بن خطاب کو ضرور نبی بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ مشورے فرش پر عمر دیتے تھے, عرش والا اللہ تعالیٰ عمر کے مشوروں کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, پردے کا حکم حضرت عمر بن خطاب کے مشوروں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اور مقام ابراہیم پر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی خواہش حضرت عمر بن خطاب نے ظاہر فرمائی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورے پوچھے گئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب کا مشورہ تھا کہ ان رشتہ داروں کے حوالے کر کے ان کے گردنیں اڑا دو, آپ ان کو چھوڑو گے پھر اسلام کے خلاف جنگ لڑیں گے. آگے چل کر مسلمانوں کو پتا چلا کہ عمر بن خطاب کا مشورہ کتنا صحیح تھا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ابی بن سلول منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول, ابی بن سلول کا انتقال ہوتا ہے, ان کے بیٹے عبداللہ اسلام قبول کرتے ہیں, نئے مسلمان ہیں, آتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی اپنا جھبا اپنا خمیص اتار کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ عبداللہ جاؤ میری خمیص سے اپنے باپ کو کفن پہنانا, اور ان کے لاش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں پر ان کا سر رکھ کر بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا مت کیجیے, آپ کو معلوم یہ منافقوں کا سردار تھا, آپ ایسے منافقوں کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 بار بھی منع کرے گا میں 71 بار اس کے لیے دعا کروں گا. یہ بول کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, نماز جنازہ پڑھا دی, اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نازل کر دیا. اے میرے نبی اب جو غلطی ہو گئی, آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ کے لیے مت کھڑنا. جو عمر مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت, حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کا کہنا کہ جس گلی سے عمر گزرے گا شیطان وہ گلی چھوڑ دے گا, شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک اونچا محل دیکھا, میں نے تصور کیا یہ میرا محل ہوگا. مجھ سے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن وہاں جنت کی ان کی بیوی جنت کی حور نے وہاں وضو کر رہی تھی,
مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کی بیوی ہے, جنت کی بیوی ہے, پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, میں وہاں سے واپس آ گیا. اللہ کے نبی دنیا میں آ کر کہتے ہیں او عمر کیا پیارا تھا آپ کا محل, کتنا خوبصورت تھا آپ کا محل. اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت ایک بار کے کئی بار دیتے. ایسے جنتی صحابی جنگل میں جا کر کسی درخت کے ٹہنی کو دیکھ کر, پتے کو دیکھ کر, کنکر کو اپنے ہاتھ ہتھیلی پر رکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے کنکر تو کتنا خوش نصیب ہے, اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرا وجود ختم ہو جائے گا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے جواب دینا نہیں پڑے گا. اے عمر تیرا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے تجھے کھڑا کیا جائے گا, جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی بار جنت کی بشارت سننے والے, ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا. نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے معاملے کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کو دے, اللہ جنت کی نہریں اسے عطا کرے گا. حضرت عثمان غنی وہ کنویں کو خرید کر اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں, یہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. اے عمر اللہ تعالیٰ جنت کی نہریں تیرے نام کر دیا, جنت کی کئی نہریں تیرے نام اللہ کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں دھوپ کھانے کا موسم ہے, پیسوں کی قلت ہے, بہت دور کا سفر ہے, اللہ کے راہ میں کون ہے دینے والا, کون ہے اللہ کے راہ میں دینے والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے, عمر بن خطاب آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے, عثمان غنی 100 اونٹ. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا, اور 100 اونٹ, اور 100 اونٹ, 300 اونٹ ماذا ساز و سامان کے دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ 3000 سونے کے سکے دینار اللہ اور اس کے رسول کے لیے لا کر دے دیتے ہیں. نبی خوش ہو کر کہتے ہیں عثمان تیرے دینے سے, تیری فیاضی سے اللہ اتنا خوش ہوا, اللہ کہتا ہے آج کے بعد تیرا ایک بھی عمل تجھے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا, تو جو بھی کر لے اللہ تجھے جنت میں ضرور داخلہ دلائے گا. ایسے جنتی صحابی خبر کے سامنے, قبرستان کے سامنے آتے تو بچوں کی طرف بلک بلک کر رویا کرتے تھے, ہچکیاں کھا کر رویا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. پانی دیجیے. ضرور جڑیں گے. دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں.